السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سورہ انعام کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات اتار دی ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آمیزش نہیں کی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کسی طرح کے ظلم کی ملاوٹ اپنے ایمان میں نہیں کی، تو ان کے لیے امن و امان ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو صحابہ آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے چھوٹا بڑا کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوتا ہو؟ تو پھر ہم لوگ ایمان لا کر ہمارے اپنے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے لقمان کی نصیحت نہیں سنی جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو تب آپ نے یہ بات بتائی کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ ایمان کو کسی ظلم سے، ایمان کے اندر کسی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، کا مطلب شرک کی ملاوٹ نہیں کیے۔ تو یہ شرک دنیا کا سب سے اہم ترین ٹاپک، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، بار بار شرک توحید اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، سنتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ اس سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنی مہربانی سے اس کے اپنے بندوں کی طرف انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا انتظام جو کیا، صرف اسی لیے کہ جاؤ اور لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں انہیں شرک سے روکو، انہیں نصیحت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا، بھیجا۔ تو پھر یہ کتنا اہم اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو بندوں کی اصلاح کے لیے بھیج رہا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ، آپ کیا کیا گناہ تصور کر سکتے ہیں کر لیجئے، لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو یہی شرک کا گناہ ہے۔ اور اس شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی اور گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے جس کے گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ آدمی کو یہاں مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ امید تو کر سکتا ہے، مگر اس امید پر گناہ کرتے چلے جائے، یہ جو بات بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی اور گناہ ہیں اللہ جس کے گناہ معاف کرنا چاہے گا اسی کے معاف کرے گا، ہر ایک کے معاف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ شرک اتنا عظیم گناہ، اتنا بڑا گناہ
کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے، طلب کرتے تھے شرک سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست، مگر اس کے باوجود یہ بت پرستی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری نسل کو، میری آل اولاد کو بت پرستی سے تو دور رکھ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جان بوجھ کر میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور اگر انجانے میں میرے نہ جانتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی شرک یا عمل ہو گیا، شرک صادر ہو گیا، تو اس کے لیے میں تجھ سے استغفار کر لیتا ہوں، تجھ سے میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ شرک یعنی کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہے شرک کیا، کہ اس سے ہم کو بچنا ہے۔ ایک تو وہ جیسے کہ ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اپنا رب ہی نہیں مانتے، اور اپنے طور پر مختلف قسم کی مورتیاں یہ وہ شکلیں بنا کر ان کو اپنا خدا اور اپنا معبود سمجھ کر ان کے سامنے جھکنا، ان سے اپنی سب کچھ چیزیں مانگنا، یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف شرک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیے جانے چاہیے ان کاموں میں کسی اور کو شریک کریں، یا پھر وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اس کام کے تعلق سے کسی اور کے بارے میں بھی عقیدہ رکھیں کہ وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام صرف کیے جانے چاہیے، جیسے کہ تعظیم، جیسے سجدہ کرنا ہے، یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے مسلمان جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور مختلف اولیاء کی مزاروں پر جانا اور وہاں جا کر چادر چڑھانا، تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا اور پھر سجدے میں گر پڑنا، یہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب عین شرک کے کام ہیں کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، یا پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اللہ کے علاوہ اور ولیوں پر ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنے نبی سے حکم دے کر کے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر کتنے لوگ ان سب چیزوں کو جانتے نہیں اور ایسے ہی سب کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان بالکل صحیح سالم ہے، کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ جو اپنی کلائیوں میں، اپنے ہاتھوں میں یا اپنے پیروں میں، کمر میں کالی ڈوریاں باندھ کر رکھتے ہیں۔ میں نے کتنے گھر دیکھے ہیں جہاں غیر مسلموں کی طرح سے ان کے اپنے گھر کے چوکٹ پر بھی کالی ڈوری اور اس میں وہ پتھر پھٹکری جس کو کہتے ہیں اسے باندھ کر گھر میں بالکل سامنے بالکل چوکٹ پر لٹکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمان ہیں کیا کہ ان کے ذریعے ہمارے اپنے گھر میں کوئی بلا نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، بیماریاں نہیں آ سکتی۔ حالانکہ بلائیں ٹالنا، مصیبتیں دور کرنا، بیماریوں سے شفا دینا، اولاد دینا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ہم کتنے بالکل گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے اور ہم اپنی عقل کو وہاں استعمال نہیں کرتے، اور ایک بے جان دھاگا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی بلائیں دور کر دے گا، ہماری مصیبتیں دور کرے گا، ہمیں نظر بد سے بچا لے گا، ہمیں بیماریوں سے، آفتوں سے بچائے گا۔ کتنے نادان ہیں ہم
بندے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل جیسی نعمت دی ہے، مگر جہاں استعمال کرنا ہے وہاں بالکل نہیں کرتے، اور دنیا کے بہت سارے معاملات میں بڑی ہوشیاری دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شرک روئے زمین کا ایسا سنگین جرم اور سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح کے شرک میں مبتلا ہے، اگر وہ اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ہر شرک کے عمل سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے، کیا کام کرنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ جی کبھی کبھی کچھ ایسی جناب باتیں ہم سے صادر ہو جاتی ہیں، ہماری زبان سے نکلتی ہیں کہ اس میں بھی شرک ہوتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر لوگ جی کبھی بھی کوئی بھی آدمی کہیں سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو رخصت کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہہ جاتے ہیں جاؤ اللہ رسول کی امانت میں جاؤ، امان میں جاؤ۔ امان دینے والا صرف اللہ ہے، رسول کی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں چلتا رسول کا۔ رسول زندہ تھے، فوت ہو گئے، اب اس کے بعد ان کے امان کا کچھ بھی، بلکہ زندہ بھی رہے تب بھی وہ امان نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی کو امن و امان نہیں دے سکتا، کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو ایسے بھی جو لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ رسول کی امان میں جاؤ، حالانکہ صرف اللہ کے امان میں، فی امان اللہ، اتنا ہی ہم کو کہنا ہے، اللہ کے امان میں جاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور آپ کے سامنے آ کر کہہ دیا انہوں نے کہ ما شاء اللہ وشئت، نبی اللہ اور آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ فوراً آپ نے ان کی تنبیہ کی، کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ صرف اللہ جو چاہے گا بس وہی ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمیں شرک سے اپنے آپ کو بالکل، ہر چھوٹا کسی بھی طرح کا شرک اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے شرک کیا ہے یہ جان کر اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے اور بچائے رکھنے کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔